جانتے ہیں یہ جو مجازی محبت ہوتی ہے نا، یہ آزمائش ہوتی ہے دل کی، انسان کے دل کی، اس کے عزم کی، اس کے مستقل مزاجی کی آزمائش۔ اللہ پہلے انسان کے دل میں مجازی محبت کا بیج بوتا ہے، پھر اس مجازی کو آزمائشوں میں جلا کر کندن بنا دیتا ہے، اور جب انسان کا دل گداز ہو جاتا ہے نا، نرم ہو جاتا ہے، اس قابل ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک کی محبت اس میں گھر کر سکے، تو اللہ پاک اس دل کو اپنے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ اور پتہ ہے اللہ پاک ایک انسان کے لیے دوسرے انسان کی محبت کا انتخاب پہلے کیوں کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے انسان کو اس کے ہی جیسے دوسرے انسان کے ذریعے کیوں آزماتا ہے؟ تاکہ اس دل کی آزمائش ہو سکے، اس دل کو ایک کا ہو کے رہنا آتا بھی ہے یا نہیں۔ اور جب انسان اسی دوسرے انسان کے ہاتھوں ٹوٹ جاتا ہے نا، جس نے اسے اپنا بنا رکھا ہوتا ہے، تو اللہ ہی سب سے پہلے یاد آتا ہے، اور پھر اللہ ہی یاد رہ جاتا ہے۔ ہر محبت، ہر تعلق، ہر رشتے کی ڈور اس مہربان محبت کرنے والے اللہ پاک سے جڑ جاتی ہے۔ یہ جو مجازی محبت ہوتی ہے نا، یہ بس پہلا قدم ہوتا ہے۔ بارش کا پہلا قطرہ ہماری مٹی میں کہاں جذب ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، بس پھر محبت باقی رہتی ہے۔ یاد رہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، آپ کتنے ہی برے کیوں نہ پھنس جائیں، نکلنے کا کوئی راستہ ہی نظر نہ آ رہا ہو، کوئی پیش رفت نہ ہو رہی ہو، حالات بد سے بدتر ہی کیوں نہ ہو جائیں، جہاں پر عقل، شعور، تمام تر منصوبہ بندی بیکار دکھائی دے رہی ہو آپ کو، پھر بھی ایک ایسا راستہ ہے جو پوری طرح سے اس قابل ہے کہ آپ اس پر اعتماد کر لیں، سارا کا سارا انحصار اسی پر کر لیں، یہی آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور جانتے ہیں وہ راستہ کون سا ہے؟ اللہ پر توکل کا راستہ، اس کے خوبصورت منصوبے پر بلا کا یقین، ناقابل بیاں حد تک اللہ کی شان، عظمت، بڑائی، جلال پر یقین۔ وہ وقت جہاں ہم خود کو بھٹکا ہوا، ہارا ہوا، کھویا ہوا سمجھیں، اسی وقت اس بات کا یقین کہ اللہ کتنا طاقتور ہے، وہ کتنا بڑا ہے، وہ کیا نہیں کر سکتا، وہ شاید آپ کی کہانی میں چپکے سے، خاموشی سے، لیکن معجزاتی طور پر سامنے آئے گا، وہ کہیں دکھائی بھی نہیں دے گا۔ اس کی یہی شان ہے، وہ تو بس کن فرماتا ہے، پھر اس کی خلقت، اس کے جلوے ہر طرف بکھیر دیے جاتے ہیں۔ اس کی مدد ہمارے اندر خوف سے کہیں زیادہ قریب ہے۔ ایسے میں تھوڑا رکیں، سانس لیں، ایمان کو کمزور نہ پڑنے دیں کبھی۔ بس یہی ایک چیز دنیا کی ہر لاجک، سائنسی وضاحت، عقل و شعور کو پست کر دے گی۔ ہماری بے یار و مددگار حالت ایک سی نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ یقین اللہ کی عظمت کا، اس کی حاکمیت کا، جو چیزوں کو بہترین بنا دے گا ایک دن۔ ہمارے سمندروں میں راستہ بنانے کے لیے، ہمیں ہر طرف کی مات سے بچانے کے لیے ایسا یقین چاہیے جس کے بعد آپ کے حق میں معجزے لکھ دیے جائیں گے۔ بس انتظار کرنا ہے کب آپ سمندر کے سامنے ہوتے ہیں اور کب اللہ آپ کو راستہ بنا دیتا ہے، بچا لیتا ہے، ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اللہ سے جو مانگا جائے نا، پھر اس پر یقین رکھا جائے، یہ نہ کہنا کہ مجھے امید ہے میری یہ دعا قبول ہوگی، بلکہ یہ کہنا کہ مجھے یقین ہے کہ میری ساری دعائیں اللہ تعالیٰ پوری کرے گا ایک دن، اور اس طرح پوری کرے گا کہ میرے گمان میں بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اسباب اللہ کے محتاج ہیں، وسائل اللہ کے محتاج ہیں، اور ذریعہ اللہ کے محتاج ہیں، پر اللہ پاک کسی کا محتاج نہیں۔ وہ جانتا ہے سب کہ کب آپ کو کیا چیز دینی ہے اور کس طرح دینی ہے۔ بس یقین رکھیں کہ ہر شے مقررہ وقت پر آپ کے پاس آئے گی۔ وہ دیکھ رہا ہے سب، کیونکہ یہ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں نا، تکلیفوں کو دل میں چھپا کر رکھنے والے، ان سے اللہ کا خاص تعلق ہوتا ہے۔
Listen, Allah knows about your intentions and feelings. So why do you worry? Stay calm and leave it to Allah. Always remember that He is enough for you. He is always with you. وہ بندے صرف اللہ کے آگے روتے ہیں، وہ خاص ہوتے ہیں، اللہ انہیں خاص کے لیے خاص کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ان کے دل کو ایسی عطائیں دیتا ہے کہ وہ مثال بنتی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کچھ بھی تم تک نہیں پہنچ سکتا سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ آپ کو بتا ہیں کہ آپ تک آنے والی ہر خیر اور ہر تاخیر میری طرف سے ہے۔ یہ وسوسے اور یہ انتظار معجزوں سے پہلے ہونے والا امتحان ہے آپ کا، اس لیے کہ پہلے آپ کو وہ صبر سے روشناس کرواتا ہے، پھر جب آپ توکل کے انتہا کو پہنچ جاتے ہیں نا تو آپ کو اجر سے نواز دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہر انسان کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے، جسے فوراً ملنے کی چاہ ہوتی ہے اسے دیر سے گزارتا ہے تاکہ وہ صبر کرنا سیکھ سکے، اور جسے نہ ملنے کا خوف ہوتا ہے نا اسے خالی ہاتھ رکھ کر آزمایا جاتا ہے تاکہ وہ توکل کرنا سیکھ سکے۔ دیکھنا اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی نوازے گا جیسے وہ بنجر زمین کو اپنی رحمت سے سیراب کرتا ہے، بالکل ویسے ہی وہ آپ کے صبر سے تڑپتے ہوئے دل کو مطمئن کر دے گا۔ جیسے بھوک کے بعد وہ آپ کے لیے رزق کا انتظام کرتا ہے نا، ویسے ہی وہ آپ کے لیے اس تکلیف کے بعد اپنی مدد و آسانیاں لائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے درد میں گزرا ہوا ہر لمحہ عبادت ہے، اور ہر درد غم کی کیفیت میں کی جانے والی عبادتیں اور ریاضتیں میرا رب کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جب کبھی اندر کے شور سے تنگ آ جائیں، روح بے قرار ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانا، اب وہ آپ کو سمیٹ لے گا۔ کچھ مت بولیے گا، بس خاموشی سے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کریے گا۔ وہ آپ کے وجود کی ہر اذیت کو آپ سے دور کر دے گا۔ اپنی زندگی کے مسائل اور الجھنوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کریں، وہ آپ کے الجھے ہوئے معاملات کو سلجھانے پر قادر ہے، اور ہمیشہ اپنے اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ، وہ انہی آنسوؤں کو آپ کے دل کا سکون بنا دے گا۔ درد جب حد سے بڑھ جاتا ہے نا تب ہی انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ بس آپ اس قربت سے فائدہ اٹھائیں اور مانگیں جو بھی آپ کو چاہیے، اور اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کر دیں اور مطمئن ہو جائیں۔ زندگی کے سفر میں آنے والا اندھیرا غار کا نہیں سرنگ کا ہوتا ہے، جس کے اگلے سرے پر ہمیشہ روشنی ہوتی ہے، مگر یہ بات حوصلے کے ساتھ چلتے رہنے والے ہی جان سکتے ہیں، مایوس ہو کر بیٹھ جانے والے نہیں۔ ہر منزل کو پانے کے لیے، ہر اندھیری سرنگ سے نکلنے کے لیے، ہر معجزے کے لیے توکل شرط ہے۔ توکل میں وسوسے نہیں آتے، توکل میں تو بس آنکھیں بند کر کے چلا جاتا ہے۔ پتہ ہوتا ہے محبوب نے ذمہ لیا ہے تو بے شک وہ پار بھی لگا دے گا، اور توکل کس پر کرنا ہے اس کا جواب ہمیں قرآن پاک دیتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور ساتھ میں پھر فرماتا ہے کہ مجھے پکارو، بے شک میں بے کس و بے نوا کی پکار سننے والا ہوں۔ یاد رکھیں کہ وہ آپ کے آنسوؤں کو کبھی ضائع نہیں جانے دے گا۔ وہ ان آنسوؤں اور سسکیوں کے بدلے آپ کی زندگی میں مسرتوں اور برکتوں کی برسات کر دے گا۔ آپ یہاں صبر کا ذکر کرتے ہو، وہاں وہ اجر کا انتظام کر رہا ہے۔ آپ یہاں بے چینی کا رونا روتے ہو، وہاں وہ اسی بے چینی کو آپ کی راحت کا سبب بنا دیتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ جن لوگوں سے دل برداشتہ ہو کر اسی طرف آتے ہو، وہ انہی کے سامنے آپ کو بے شمار محبت اور چاہتوں کا حقدار ٹھہراتا ہے۔ آپ ہدایت کے طلبگار بنتے ہو اور وہ آپ کا شمار متقین میں کر دیتا ہے، اس لیے کہ اسے پانے کی چاہت ہر دل نہیں کرتا،
بلکہ وہ دل کرتا ہے جسے وہ اپنے لیے چن لیتا ہے۔ وہ تو آپ کو خود سے راز و نیاز کرتے دیکھتے بے پناہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف آیا، اس یقین کے ساتھ کہ میں اس کے ہر غم کو راحت میں بدلنے پر قادر ہوں۔ اور یہی میرے بندے کی ایمان کی آزمائش ہے کہ وہ بدترین حالات میں بھی اپنے رب پر کامل یقین رکھتے ہوئے مدد کی فریاد کرتا ہے، شکوے شکایتوں پر نہیں اترتا۔ Listen, trust Allah. He is the only one who knows what best for you and wants the best for you. He will never disappoint you, inshallah.